جوانی کا مرحلہ انسان کی زندگی میں ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ایک انسان کی قوتیں تکمیل کو پہنچتی ہیں. زندگی کے بہت سارے راز انسان پر جوانی میں یا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد بہت سارے راز جو اب تک وہ جانتا نہیں وہ سب کھلتے ہیں. اسی وجہ سے جوانی کے مرحلے میں ایک بندہ بہت زیادہ بہکنے کا بھٹکنے کا امکان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری اپنی شریعت میں نوجوانی کے مرحلے کے یا اس کی حفاظت کے لیے بہت ساری پیاری تعلیمات اور ہدایات ہم کو دی گئی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بار بار آپ لوگ سنتے ہیں مختلف خطبات وغیرہ یا خاص کر نکاح وغیرہ کے موقع پر کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانوں ہی کی جماعت کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإن لم يستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء. یہ جوانی کا مرحلہ جس کے اندر انسان بے حیائیوں اور برائیوں کی طرف قدم بڑھاتے چلا جاتا ہے، روک ٹوک کی کوئی بات نہیں ہوتی، تو اس برائی سے یا بے حیائی سے بچانے کے لیے، مختلف قسم کی برائیوں سے بچانے کے لیے آپ نے یہ جو نا ہم کو مشورہ دیا، خاص کر نوجوانوں کی جماعت سے آپ نے خطاب کر کے فرمایا کہ اے جو نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو کوئی شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے. وجہ آپ نے بتائی فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، کیونکہ شادی کے بعد آدمی کی نگاہیں ادھر ادھر نہیں جو نہ گھومیں گی. ہر آدمی جب شادی کر لے گا تو شادی کے بعد اس کی اپنی نگاہیں اس کی حفاظت ہو جائے گی اور اس کی اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی. آپ نے یہ بتایا اور پھر مشورہ دیا کہ اگر کوئی شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ کثرت سے روزہ رکھے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، کہ بندے کو چاہیے، جوان کو خاص کر جوانی کے مرحلے میں اپنی جوانی کی حفاظت کے لیے آپ نے بتایا کہ ہاں اگر وہ ابھی شادی کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو اس کے لیے یہ سب سے بہترین علاج ہے اس کی اپنی جوانی کی حفاظت کا کہ وہ روزہ زیادہ سے زیادہ رکھا کرے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، کیونکہ روزہ اسے بہت ساری برائیوں سے بچا لے گا، وہ ایک ڈھال کا کام کرے گا، شیلڈ کا کام کرے گا. آپ نے بتایا. لیکن آج معاشرے میں ہم جب ہمارے اپنے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی حالات کا جائزہ لیتے ہیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ کس طرح سے یہ نوجوان اپنی جوانی برباد کرتے چلے جاتے ہیں. جہاں جوانی برباد ہو رہی ہے تو وہیں ان کی اپنی صحت بھی برباد ہوتی ہے، کیونکہ یہ بات مسلم ہے، طے ہے کہ آدمی جتنے زیادہ گناہ کرے گا تو گناہوں کی وجہ سے جہاں اس کا دینی نقصان ہوتا ہے وہیں اس کا اپنا دنیاوی نقصان، جسمانی نقصان، خاص کر صحت و تندرستی کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. تو بندہ جتنا زیادہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کر رکھے گا اتنی ہی زیادہ اس کی تندرستی بھی برقرار رہے گی، اس کی صحت بھی برقرار رہے گی. عام طور پر آپ دیکھیں گے ایسے نوجوان جو صبح شام برابر اپنی شہوات اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی اپنی یعنی کہ زندگی میں یا ان کے اپنے جسمانی حیثیت سے ایک طرح کی سستی، کسل مندی، یہ ساری چیزیں ان کے اندر آپ کو دیکھنے میں ملے گی. بات بات پر چڑ جانا، کسی اور چیز کی یا کسی کی بات نہ سننا، چاہے وہ ماں باپ ہو یا کوئی اور بڑا ہو، کسی کو وہ خاطر میں نہیں لایا کرتے ہیں. تو یہ سب گناہوں کا نتیجہ. بہرحال اپنی جگہ پر گناہوں کے جو برے آثار ہیں وہ اپنی جگہ پر ایک الگ سے بار بار کہا بھی گیا ہے اور اس کے لیے مستقل موضوع کی ضرورت ہے، مگر اس میں نہیں جانا نہیں چاہتا ہوں.
بس اتنی بات ہے کہ گناہوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے آدمی صرف یہ نہ سمجھے کہ میرا اپنا کوئی جسمانی نقصان نہیں ہو رہا ہے، نہیں، ہر طرح سے جی یہ مسلم حقیقت ہے کہ آدمی جتنا زیادہ برائیوں میں مبتلا ہوگا ویسے ہی اس کی اپنی جسمانی صحت بھی گرتی جائے گی۔ تو اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بشارت دی کہ جو نوجوان، چاہے وہ نوجوان لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، جوانی کی صفت سے متصف جو کوئی بھی ہو، اگر وہ اللہ کا ہو جائے تو پھر اس کے لیے کتنی بڑی بشارت دی گئی کہ قیامت کے دن جہاں کہیں کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص سائے میں یا اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، تو ان خوش نصیبوں میں ایک نوجوان بھی ہے، لڑکا ہو لڑکی ہو، جو اللہ کی بندگی میں پروان چڑھے۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ کتنی بڑی بشارت ہے یہ کہ جو نوجوان اللہ رب العالمین کی مرضی کو مقدم رکھ کر، اپنی خواہشات کو کچل کر، اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ چاہتا ہے، پہننے اوڑھنے میں، سونے جاگنے میں اور دوسروں کے ساتھ معاملات کرنے میں، ہر چیز میں میرے رب کی یہ مرضی ہے، اس کے مطابق مجھے زندگی گزارنی ہے، یہ سوچ سمجھ کر زندگی گزارنے والے نوجوان کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے۔ تو جن کے نزدیک ابھی بھی جوانی کا مرحلہ ہے انہیں غنیمت جان لینا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی ہم کو تلقین کی ہے کہ شبابک قبل حرمک، پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جاننے کی جو بات آپ نے بتائی، تو اس میں سے ایک جوانی کو بھی آپ نے بتایا کہ جوانی کو اپنی غنیمت جان لو قبل اس کے کہ تم پر بڑھاپا طاری ہو جائے۔ کہ جوانی میں بندہ وہ سارے کام کر سکتا ہے اللہ رب العالمین کی مرضی پر، اپنے آپ کو اس قدر اللہ کا بنا سکتا ہے کہ بڑھاپے میں آدمی وہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ آج ہم دیکھ ہی رہے ہیں کتنے ہمارے اپنے جی مساجد میں دیگر اور سب جگہ کہیں بھی کتنے لوگ جو سجدہ کرنے سے بالکل قاصر ہوتے ہیں، نیچے ان کے لیے بیٹھنا دشوار ہوتا ہے۔ تو ایسے میں اب جب اللہ تعالیٰ نے ہماری اپنی صحت کی حفاظت کی ہے تو اسے کیوں نہیں ہم غنیمت جانتے ہیں، اور جتنا زیادہ ہم سجدہ اللہ کے لیے کرتے رہیں گے اتنا ہی وہاں آخرت میں ہمارا اپنا فائدہ ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب جو بندے چاہتے ہیں، آپ نے ان کو ایک ہی وصیت کی تھی، اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، کہ ہاں تم اگر میری مرافقت چاہتے ہو، میرا ساتھ چاہتے ہو، جنت میں میرے قریب رہنا چاہتے ہو تو کثرت سے سجدے کیا کرو۔ سجدہ ایسے ہی نہیں کیا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ نمازیں ہم کو جو ہے کثرت سے پڑھنی ہے، تو ہمارے اپنے نوجوان جہاں فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں تو پھر کہاں نوافل کا اہتمام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کے تعلق سے جن کو کہ ہم اصحاب کہف کے نام سے جانتے ہیں، اللہ نے کتنی بڑی بات بتائی۔ جی وہ کیسے نوجوان تھے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیتیں اتار دی ان کی جنم مدح میں اور ان کی تعریف میں، اور قیامت تک پڑھنے والے وہ آیتیں پڑھتے جائیں گے کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ چند نوجوان ہی تھے جو اپنے رب پر کما حقہ ایمان لے آئے، اور اس ایمان کا کیا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی رہنمائی میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ تو بندہ جتنا زیادہ، خاص کر نوجوان، اپنے آپ کو جتنا زیادہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے گا، اللہ تعالیٰ اتنی ہی زیادہ اس کی حفاظت کرے گا اور قدم قدم پر اس کی رہنمائی فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جیسے ان نوجوانوں کے ساتھ اللہ نے کیا، اور وجہ اس کی یہی کہ وہ آمنوا بربہم کی صفت سے متصف تھے، کہ اپنے رب پر جیسے ایمان لانا چاہیے تھا ویسا انہوں نے ایمان لایا،
تو آج کے نوجوان بھی جیسے اپنے رب پر ایمان لانا چاہیے ویسے ایمان لائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے جیسے ان کے لیے وزدناہم ہدی کی بشارت دی، آج ہمارے اپنے نوجوانوں کے لیے بھی یہ بشارت برقرار ہے۔ شرط پوری کرنی ہے، کنڈیشن جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اس کنڈیشن کو اگر ہم پوری کر لیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا۔ تو یہ جب ایمان کی بات آتی ہے تو مطلب یہ کہ اس کے اندر یقیناً بہت ساری قربانیوں کی بات بھی آتی ہے، خاص کر اپنے خواہشات کی قربانی۔ یقیناً اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اللہ پر جیسا ایمان لانا چاہیے ویسے ایمان لانے میں سب سے پہلی چیز یہی داخل ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، قربانی دے۔ یقیناً اس کا نفس بہت ساری برائیوں کی طرف اس کو دعوت دے گا۔ دنیا اس کی فطرت اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی بنائی ہے کہ یہ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے گی، شیطان کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ تین دشمن ہیں، ایک نفس ہے، ایک دنیا ہے اور ایک شیطان ہے۔ ان تینوں دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے جو نوجوان اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کی پوری حفاظت بھی فرمائے گا اور اس کے لیے قدم قدم پر ہدایت اور رہنمائی بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیتیں صاف صاف ہم کو بتاتی ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہماری اپنی زبان پر تالا لگا دیں گے۔ بولیں گے تو کون بولیں گے؟ ہمارے اپنے ہاتھ، ہماری اپنی آنکھیں، ہمارے پیر، ہمارے کان، انہی سب کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی عطا فرمائیں گے۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب جہنم کے پاس لے جایا جائے گا، سب کو حاضر کیا جائے گا تو اس وقت کیا ہوگا؟ ان کے اوپر ان کی اپنے کان، ان کی اپنی نگاہیں اور ان کی اپنی کھالیں یہ سب گواہی دیں گی۔ کس بات کی گواہی دیں گی؟ کس بات کی گواہی دیں گی؟ بما کانوا یعملون۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہاں اس دنیا میں ہم کیا کچھ کرتے رہے، ہمارا عمل کیسا رہا، انہی سب چیزوں کی گواہی دیں گے۔ کون؟ ہماری اپنی آنکھیں، جن کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم وقتاً فوقتاً غلط مناظر دیکھا کرتے ہیں، غلط چیزیں دیکھا کرتے ہیں، اور ہمارے وہ کان کہ جن میں رس گھولنے کے لیے ہم الٹی سیدھی چیزیں سنا کرتے ہیں، ہماری اپنی شرمگاہ، ہمارے اپنے ہاتھ، ہمارے اپنے پیر سب گواہی دیں گے کل قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کر دیا ہے، ایسے نہیں چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ساری نعمتیں دے کر، اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں چھوڑ دیا، بتایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس بات کا آپ کو یقینی علم نہیں ہوتا اس کے پیچھے کبھی مت پڑو۔ مگر آج کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ صحیح معنوں میں ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہوتا۔ یہ جب سے بلا آئی ہے انٹرنیٹ کے نام پر اور یہ واٹس ایپ اور یہ چیزیں اتنا بالکل شیئر کرنے لگتے ہیں لوگ، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کچھ نہیں پتا چلتا، بس ہماری اپنی ذمہ داری کہ ہم کو کسی نے بھیجا تو ہم بھی کسی اور کو بھیج دیے۔ کتنی آسانی کے ساتھ لوگ اپنی آخرت بگاڑتے چلے جاتے ہیں۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں اس کے پیچھے آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کہ یہ ہماری کان، إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ، اور یہ ہماری آنکھیں، والفؤاد، اور ہمارے اپنے دل، ان سب کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم کو خبردار کر دیے ہیں، مگر اس کے باوجود اگر ہم لوگ اپنی غفلت سے بیدار نہیں ہوتے تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اس لیے اتارا ہے کہ ہم اس میں غور کریں، اس کو پڑھیں، سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔
سمجھ کر تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کے اس کلام کو اٹھانا، اسے کبھی مہینے میں ایک بار پڑھنے کی کوشش کرنا کتنے نوجوانوں نے یا کتنے لوگوں نے کیا ہوگا؟ بس رمضان کا ہم کو انتظار ہوتا ہے کہ کب رمضان آئے گا اور کب قرآن مجید اٹھا کر اس پر جمی ہوئی دھول جھاڑیں گے اور پھر اس کو تھوڑا سا پڑھ لیں گے اور پھر رمضان چلا گیا تو اگلے رمضان کے لیے اس کو ویسے ہی بند کر کے رکھ دیں گے. یہی ہمارا اپنا معمول ہے. تو ایسے حالات میں کیسے جو نا ہماری اپنی زندگیاں بدلیں گی، کیا ہوگا؟ کتنا افسوس ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں ہماری اپنی مسلم لڑکیوں کو دھڑلے کے ساتھ برقع پوش، برقع پہن کر غیر مسلم لڑکوں کے پیچھے بیٹھ کر جناب ٹو ویلر میں جاتے ہوئے نظر آتی ہیں. کیا غیرت کو ہماری اپنی کیا ہو گیا ہے. ایک وہ زمانہ تھا جاہلیت کا جب لڑکی پیدا ہو گئی تو آدمی اس قدر بالکل اپنے اندر ذلت محسوس کرتا کہ اس کو زندہ جا کے دفن کر دیتا تھا. ایک وہ زمانہ تھا. اور آج بے غیرتی کا ایسا زمانہ کہ بالکل ہمارے اپنے گھروں میں لڑکیوں کی تربیت یا کیا کیا ہو رہا نہیں معلوم، کہ کتنی لڑکیاں آئے دن بالکل دیکھنے میں آتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی میں آ رہا تھا خطبے کے لیے، اسی راستے میں ایک لڑکی بالکل برقع پہنے ہوئے غیر مسلم لڑکے کے ساتھ جو چڈی پہنا ہوا اور بال پتہ نہیں کیسی حیت کا بنایا اس کے پیچھے بیٹھ کر آرام سے جا رہی ہے. نعوذ باللہ. کیا ہو گیا ہمارے اپنے جناب ماں باپ کو کہ جو اپنے بچوں کی تربیت میں اس قدر غفلت برت رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ بھی ویسا ہی فرض ہے جیسے اللہ نے ہم پر نماز فرض کیا ہے، روزہ فرض کیا ہے، زکوٰۃ فرض کیا ہے. یہ سب جیسے فرائض ہیں، بچوں کی صحیح تربیت یہ بھی ماں باپ کی اتنی ہی ذمہ داری ہے. جو اس میں کوتاہی کریں گے یقیناً کل قیامت کے دن پوچھے جائیں گے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور کل اس کی ذمہ داری کے تعلق سے اس سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم کو جو ذمہ داری دی گئی تھی تو اس میں تم نے کیا کچھ اپنی ذمہ داری ادا کی. تو یہ ہمارا اپنا ماحول اتنا بگڑتا چلا جا رہا ہے. آئے دن یہ خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ کتنی مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی رچا کر ان کے ساتھ زندگیاں گزار رہی ہیں. اور ہمارے اپنے یہی موبائل فون جس کے ذریعے لوگ الٹی سیدھی چیزیں دیکھا کرتے ہیں، کم سے کم ایسے مناظر اور ایسی باتیں جو کہ دشمنوں کی طرف سے سازشیں ہوتی ہیں مسلم لڑکیوں کو پھانسنے کرنے کے لیے، اور یہ سازشیں پتہ نہیں کیسے بے نقاب بھی ہو جاتی ہیں. کبھی کبھی واٹس ایپ میں ایسی باتیں آتی ہیں کہ یہ لوگ باقاعدہ اپنے نوجوانوں کے ساتھ میٹنگیں کرتے ہیں کہ کیسے ہمیں اپنی جو نا مسلم لڑکیوں کو پھانسنا ہے اور کیا کچھ کرنا ہے. کم سے کم یہ چیزیں اپنے بچوں کو دکھا کر ان کی غیرت کو، ایمان کی غیرت کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے کہ دیکھو بچوں، آج ہماری اپنی بیٹیوں بہوؤں کے ساتھ یہ دشمن کیا کھیل کھیل رہے ہیں. تمہیں اپنی بہنوں کی حفاظت کرنی ہے، ان کے لیے تمہیں جو نا زندہ ہونا ہے اور اپنے اندر جو کچھ بھی غفلت ہے اس غفلت کو اٹھا کر پھینکنا ہے. یہ کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟ بس اپنے بچوں کو موبائل خرید کر دے دیا، انٹرنیٹ کے کنیکشن کے لیے ان کو پیسہ فراہم کر دیا، اور اس کے بعد یہ ہمارے بچے، یہ ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں کسی طرح کی کوئی پرواہ ہم نہیں کرتے، دیکھنے بھی گوارا نہیں کرتے کہ آخر یہ اس میں کیا کیا دیکھ رہے ہیں، کس کس کے ساتھ چیٹنگ ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کوئی چیز ہم کو پرواہ نہیں ہوتی. میں نے بارہا آپ لوگوں کے سامنے بتایا ہے کہ ایسے ایسے مناظر میری اپنی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں کہ بہت ہی دل روتا ہے کہ آخر یہ ہماری اپنی مسلم لڑکیوں کو کیا ہو گیا ہے. بہرحال بہت بڑی ذمہ داری ہے ماں باپ کی بھی کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کریں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جسے صحیح تربیت کرنے کی ضرورت ہوگی تو اسے سب سے پہلے صحیح کیا ہے اس کی جانکاری ہونی چاہیے. دین کیا ہے؟
ہمارا اپنا قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، ہماری اپنی پیارے نبی کی سنتیں کیا ہیں، یہ سب ہم کو معلوم ہونا ہے۔ قرآن کی تعلیمات اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیمات جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوں گی، ہم اپنے بچوں کے اندر وہ چیز کبھی منتقل کر ہی نہیں سکتے۔ تو بڑا قصور ہمارے اپنے بڑے لوگوں کا کہ وہ خود ان معلومات سے بالکل غافل ہوتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے پلنے والے پروان چڑھنے والے نوجوان بچے بچیوں کو وہ جو ایمان کی ایک تڑپ اور ایمان کی حفاظت کا وہ ایک جذبہ جو ہونا چاہیے وہ بالکل دے نہیں پاتے ہیں، اور بالکل عام انسان جیسے زندگی گزارتے ہیں، مسلم لڑکے لڑکیاں بھی بالکل اسی طرح سے زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں، اور انہیں ذرا بھی اس بات کی پرواہ نہیں کہ میں ایک مسلمان ہوں، میری زندگی دوسرے اور لوگوں کی زندگی سے مختلف ہونی چاہیے، کہ میں خواہشات کے پیچھے بھاگنے والا بندہ نہیں، بلکہ مجھے قدم قدم پر پابندیاں ہوتی ہیں، مجھے ان کو دیکھ دکھلا کر قدم آگے بڑھانا ہے۔ یہ ہم لوگ کر ہی نہیں پاتے ہیں۔ بڑا ہی اہم مرحلہ ہوتا ہے کہ اس مرحلے میں کوئی بندہ بن گیا تو آگے کے مراحل اس کے لیے بہت ہی آسان، لیکن اس مرحلے میں کوئی اگر بگڑ گیا تو پھر اس کے بعد اس کی اپنے بگاڑ کا یا اس کی بگاڑ کی انتہا کہاں تک جا کر ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ نفس کی مثال بالکل شیرخوار بچے کی جیسی ہے، دودھ پیتے بچے کی جیسی ہے۔ شاعر یہی کہتا ہے کہ جیسے بچے کو دودھ چھڑایا جاتا ہے، اگر اس کا دودھ چھڑایا نہیں گیا تو وہ بڑا ہوتے ہوتے بھی یہی خواہش کرے گا کہ ماں کی چھاتی سے لگ کر دودھ پیے، لیکن اس کا دودھ چھڑایا جاتا ہے، اس کی وہ عادت چھڑائی جاتی ہے۔ تو نفس کو بھی بہت ساری لت لگی ہوئی ہوتی ہے، اسے چھڑانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کی ڈوری ایسے ہی چھوڑ دیں گے، لگام ایسے ہی ڈھیل دے دیں گے، تو پھر وہ نفس اتنا آگے بڑھتا چلا جائے گا کہ بعد میں آپ اگر لگام کھینچنا چاہیں، برائیوں سے اسے روکنا چاہیں تو وہ رکنا مشکل ہو جائے گا۔ تو کنٹرول آدمی کو دھیرے دھیرے کرنا چاہیے کہ جس قدر ممکن ہو سکے آج ایک برائی سے توبہ، چلو کل ایک اور سے، ہم اسی طرح سے اپنی زندگی میں کھنگال کھنگال کر کیا کیا برائیاں ہم کرتے آ رہے ہیں، ان سب سے تھوڑا تھوڑا آدمی اگر توبہ کرتے آئے تو پھر یقیناً وہ اپنے نفس پر قابو پائے گا انشاءاللہ۔ ہمارے اپنے دلوں کے اندر یا ہمارے اپنے جسم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتاتے ہیں کہ ایک جو چھوٹا سا ٹکڑا جسے ہم دل کہتے ہیں، اس کی حیثیت بادشاہ کی سی ہے۔ ہمارے اپنے سارے اعضاء، ہماری اپنی آنکھ، ہمارے اپنے کان، ہاتھ، پیر، شرمگاہ، یہ سب کچھ اسی کے تابع ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ نے بتایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ لوگوں ہمارے اپنے جسموں میں گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا درست ہو گیا تو سارا جسم درست ہوگا، اگر وہ ایک ٹکڑا بگڑ گیا تو پھر سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ ہماری اپنی آنکھ، ہمارے کان، سب سے برائیاں ہونے لگتی ہیں۔ اور آپ نے بتایا الا وہی القلب، اور وہ ٹکڑا جس کو یہ حیثیت حاصل ہے اسے دل کہا جاتا ہے۔ تو اس کی فکر کرنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم احفظنی بما تحفظ بہ عبادک الصالحین، کہ اے میرے پروردگار تو اپنے نیک بندوں کی جس طرح سے حفاظت فرماتا ہے ویسے میری بھی حفاظت فرما۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب والابصار صرف قلبی علی طاعتک۔ یہ سب آپ کی دعائیں تھیں کہ اے دلو کہ پھیرنے والے میرا دل تیرے اپنی دین پر ثابت رکھ، جمائے رکھ، اور اے دلوں کے نظروں کے پھیرنے والے میرے دل کو تیری اطاعت اور فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ یہ آپ دعائیں کیا کرتے تھے۔ جب نبی ہو کر اس دعا سے آپ کیا برابر اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں یہ سب دعائیں، تو پھر ہم کتنے ان سب دعاؤں کے محتاج نہیں ہیں۔ جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری پیاری دعائیں بہت ساری ہیں، بس ضرورت اسی کی ہے کہ ہم ان کا معنی مطلب سمجھیں اور انہیں اپنی زندگی کا بھی ورد بنائیں۔ بہت سارے فائدے ہوں گے انشاءاللہ۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اپنے امت مسلمہ کے نوجوان نسل کی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے حفاظت فرمائے، اور ان نوجوان لڑکوں لڑکیوں کو اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ایمان کا جذبہ ان کے اندر، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، اور ان کے اندر ایمانی غیرت اللہ رب العالمین پیدا فرمائے۔ اور جو نوجوان لڑکے لڑکیاں غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو غفلت سے بیدار فرمائے، اور جو ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت سے غافل ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس دلائے، اور ان کو جو کوتاہی ہو چکی ہے اب تک، اللہ تعالیٰ ان سب کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔